بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان کو طعنہ دے یا اسے ایذا پہنچائے، اس پر طنز کسے۔ اگر کوئی شخص اس طریقے کی حرکتیں کرتا ہے کہ دوسرے مسلمان پر طعنہ زن ہوتا ہے، اس پر طعنہ کشی کرتا ہے اور اس کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کا بھانڈا پھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اجاگر کر دیتا ہے اور اسے ذلیل و رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس کے باوجود بھی تم وہی کام کرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے، وہ اس شخص کو جو دوسروں کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے اور طعنہ کستا ہے۔ کسی کو طعنہ دینا اس چیز کی قرآن میں بہت سختی کے ساتھ جو ہے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ تباہی ہے ایک دوسرے کے عیب ٹٹولنے والوں کے لیے، تباہی ہے طعنہ دینے والوں کے لیے، عیب جوئی کرنے والوں کے لیے، چگلی کھانے والوں کے لیے، برائیاں کرنے والوں کے لیے۔ یہ ایک اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اس سے پورا کا پورا خاندان نہیں بلکہ پورا کا پورا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو ایسی بیماری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ قطعی ناپسندیدہ حرکت ہے کہ کوئی کسی کی چگلی کھاتا پھرے۔ کوئی شخص نہیں ہے کہ وہ یہ پسند کرے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ تو چگلی کرنا، طعنے دینا یہ اسی طرح ہے کہ کوئی اپنے بھائی کے باڈی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کا گوشت کھائے۔ اتنی خطرناک بیماری ہے، اتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے روکا ہے۔ اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے، اہل نفاق اور ضعیف الایمان مسلمان جو تھے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب فرمایا، اور خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افراد جماعت جو زبان سے مسلم ہوں اور ایمان ان کے دل میں داخل نہیں ہوا وہ لوگ غور سے سنیں، تم مسلمانوں کو ایذا نہ دو، ان پر طنز نہ کرو اور ان کے چھپے ہوئے عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عیب کی تلاش میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس کا بھانڈا پھوڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس کی برائیوں کا پردہ چاک کرتا ہے اسے بے عزت اور رسوا کر کے رہتا ہے۔ وہ اپنے گھر کے اندر خلوت میں برائی کرے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے برائی کرتا پھرے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو قطعی پسند نہیں ہے۔ کسی مسلمان کو بدنام اور رسوا کرنے کے لیے اس کی غلط کاریوں کا تعاقب کرنا اور اس کے عیبوں کا کھوج لگانا گھنونی اور بد اخلاقی ہے۔ جو شخص اس طرح کے غلیظ کام میں سرگرم رہتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے ذلیل اور رسوا کر کے رہتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے پر حسد نہ کرو، تم کسی کو دوسرے کی دشمنی اور مخالفت پر نہ اکساؤ، تم آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی بہ پر بے نہ کرے۔ اللہ کے بندو تم بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ تو اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ تقویٰ یہاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ فرمایا تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نعمت سے نواز کر اس پر فضل و کرم کرتا ہے اور اسے آزمائش و امتحان میں بھی مبتلا کرتا ہے۔
کون سی نعمت کس بندے کو عطا کرنی ہے اور کتنی دینی ہے، اس کا فیصلہ علیم و حکیم خدا کی حکمت پر مبنی ہے۔ کسی پر حسد کرنے کے معنی ہے اس سے نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی نعمت دے دی ہے اور تم اس سے حسد کرتے ہو، جلن تمہارے اندر ہوتی ہے، ایک جیلسی پیدا ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ خواہش رکھتے ہو کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص یہ تمنا نہ کرے کہ وہ نعمت فلاں آدمی سے چھن کر مجھے ملے، یا یہ کہ وہ آدمی اس نعمت سے محروم ہو جائے چاہے وہ نعمت مجھے بالکل نہ ملے۔ یہ بہت ہی غیر اخلاقی سوچ، غیر اخلاقی خواہش، غیر اخلاقی تمنا اور غیر اخلاقی حرکات ہیں۔ ان سے آدمی کو اپنے آپ کو سختی کے ساتھ بچا کے رکھنا چاہیے۔ یہ چند تمام برائیاں، یہ چگلی کرنا، تانا دینا، ایذا پہنچانا، حسد کرنا، جلن کرنا، اپنے بھائی کا نقصان چاہنا، یہ ایک مسلمان، سچے مسلمان کو زیب نہیں دیتا ہے، اس کو یہ شعبہ نہیں دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔